زندگی میں اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ یہودی ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں۔ پولیو کے ڈراپس مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو کیا یہ وزارت بھی یہودیوں کی سازش کا حصہ ہے؟ اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو انٹرنیشنل ٹریول ریسٹرکشنز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ 1000 کے قریب یہودی کام کرتے تھے اور اس اٹیک والے دن اور اس وقت کوئی بھی یہودی کام پہ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب بچ گئے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اٹیک کو بہانہ بنا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر دیا۔ ہماری زندگی میں اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ یہودی ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ ہم اس سازش سے واقف ہو بھی جاتے ہیں اور پھر بھی اثر نہیں لیتے۔ ایسی سازشوں میں سے کچھ کا ذکر میں آج کے ولاگ میں کروں گا، جس میں پولیو ڈراپس، کورونا وائرس اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کو ڈیٹیل سے بتا کے یہ میں چیک کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں یہودی سازش ہے یا نہیں، اور کہاں کا اس میں ہم نے اپنے آپ کو ہی جھوٹ بول کر بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ سب سے پہلے ایک پرانی یہودی سازش کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہے پولیو کے ڈراپس مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کی ایک سازش ہے۔ وہ اس طرح کہ پولیو ڈراپس پینے والے بچوں میں مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، جس سے خدا نخواستہ ہماری اگلی نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چلیں ذرا اس سازش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ پولیو ڈراپ سے واقعی ہمارے بچوں میں مردانہ کمزوری ہو جائے گی اور ہماری آبادی کم ہو جائے گی، تو کیا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، ان میں ترقی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اوور پاپولیشن ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان میں تو خاص طور پر پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک منسٹری بھی ہے، جس کو وزارت بہبود آبادی کہا جاتا ہے، اور حکومت پاکستان ہمارے ٹیکس کے پیسوں میں سے ایک کثیر رقم اس وزارت کے امور پر خرچ کرتی ہے، جس کا کام ہی ہماری آبادی کم کرنا ہے۔ تو کیا یہ وزارت بھی یہودیوں کی سازش کا حصہ ہے؟ نہیں نا۔ یہ بات تو ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارے وسائل کم نہیں، لیکن ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے کہ یہ وسائل کم پڑ جاتے ہیں، اور ہماری خوشحالی کے درمیان سب سے بڑی وجہ اور رکاوٹ یہ آبادی ہے۔ اب اگر اس بات کو پولیو ڈراپس والی یہودی سازش سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہم خود کرنا چاہتے ہیں اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنے ٹیکس کے پیسوں سے، وہ کام یہودی اپنے پیسے لگا کر فری میں ہمیں کر کے دے رہے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، اگر پولیو ڈراپس ہماری آبادی کم کرنے کی سازش ہے تو یہ سازش بری طرح ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلے 50 سال سے یہ سازش جاری ہے، جس نے پولیو کا تو تقریباً خاتمہ کر دیا ہے، لیکن ہماری آبادی بڑھنے کا تناسب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ پولیو ڈراپس یہودیوں کی طرف سے نہیں، بلکہ انٹرنیشنل ایڈ آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ فنڈز کی طرف سے فری دیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ میرا بھی ماننا ہے کہ یہودی ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں، اور ان کی اصل سازش یہی ہے کہ انہوں نے پولیو ڈراپس کے خلاف یہ ذہنیت، یہ جھوٹا پروپیگنڈا بنایا ہے کہ یہ ایک سازش ہے۔ کیونکہ لوگ اس طرح اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں پلائیں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پاکستان میں پولیو ختم نہیں ہوگا، اور جو کہ ہو بھی رہا ہے۔ اس سال پاکستان میں اور افغانستان میں پولیو کے کیسز پائے جاتے ہیں، جس میں پاکستان میں پولیو کے پھیلاؤ میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو انٹرنیشنل ٹریول ریسٹرکشنز کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ہے اصل سازش، اور یہی چیز کورونا کے ٹائم پر بھی دیکھنے کو ملا۔ اتنی جھوٹی باتیں پھیلائی گئیں جیسے کورونا ایک یہودی سازش ہے، جبکہ کورونا کی وجہ سے مسلم کنٹریز کے مقابلے میں نان مسلم کنٹریز میں 10 گنا زیادہ ڈیتھس ہوئیں۔ جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اصل میں کورونا نہیں ہے، لیکن کورونا کی ویکسین لگا کے ویسٹ والے اپنے بزرگوں کو اس لیے مار رہے ہیں تاکہ ان کے پینشن کے اور فائنینشیل نظام کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ تو پھر یہ کون سی سازش ہے جس کے اندر چائنا بھی شامل ہے، اور اس کا دشمن امریکہ بھی، اور اس کا دشمن رشیا بھی شامل ہے، اور اس کا دشمن جرمنی بھی؟ غرض یہ کہ ہمیں نقصان پہنچانے کے چکر میں ان لوگوں نے خود اپنا ہی بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ پھر کہا کہ پاکستان میں لوگ کووڈ سے نہیں مر رہے، بلکہ
جب وہ کسی بھی علاج کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے تو ان کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی باڈیز ویسٹ والے ہزاروں ڈالرز میں خرید لیتے ہیں. مطلب کچھ بھی. غرض یہ کہ کورونا مسلمان کو نہیں ہوتا سے لے کر مسلمانوں کی آبادی ختم کرنے کی سازش ہے. کووڈ ویکسین لگانے سے انسان 2 سال کے اندر مر جائے گا. اب میرے خیال سے آخری ویکسین لگانے کو 2 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. لیکن کل ہی میں نے نیوز میں دیکھا کہ کیبنٹ میٹنگ میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کی آبادی ہر سال 50 لاکھ کی تعداد سے اور زیادہ بڑھ رہی ہے. تو پھر کووڈ ویکسین کا اثر کدھر گیا؟ اچھا چلے، کووڈ کی باتیں تو اکثر لوگ بھول بھی چکے ہیں، جبکہ اللہ کی طرف سے یہ تمام انسانیت کے لیے ایک وارننگ میسج تھا، اور اس وقت تو پورے دن اذانیں دے دے کر ہم رب کو یاد کرتے تھے. لیکن اتنا جلدی ہم سب لوگ وہ ساری باتیں بھول کر اپنی پرانی روش پر واپس آ گئے. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی پرانی، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اٹیک کی. اب اس پر تو ویسٹ میں بھی کافی کانسپریسی تھیوریز ہیں، اور یہ بات ڈینائی نہیں کی جا سکتی کہ یہ ایک انسائیڈ جاب ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی بھی واقعے کے نتیجے پر غور کرنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ہونے کا فائدہ کس کو ہوا. جس کو فائدہ پہنچا، سازش بھی اسی نے کی ہو سکتی ہے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر اٹیک کو بہانہ بنا کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر دیا، لیکن بغیر کسی وجہ کے. اپنے آپ کو بدگمانی میں رکھنے سے اپنے آپ کو فائدہ نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں. اس وقت یہ بھی نیوز پھیلائی گئی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 2001 میں 1000 کے قریب یہودی کام کرتے تھے، اور اس اٹیک والے دن اور اس وقت کوئی بھی یہودی کام پہ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب بچ گئے. سب سے پہلی بات یہ کہ اس واقعے میں 376 یہودی ہلاک ہوئے تھے صرف ورلڈ سینٹر میں، اور کچھ پینٹاگون اور پینسلوینیا پلین کریش میں بھی ہلاک ہوئے. اٹیک کے وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 9000 کے قریب لوگ تھے، اور اس میں سے 3000 کے آس پاس کی موت ہوئی اور 6000 کے قریب بچ گئے. اس کا مطلب ہر 3 میں سے 2 بچ گئے. اس حساب سے اگر 1000 یہودیوں میں سے 300 کی ہلاکت ہوئی تو یہ ریشو تقریباً وہی پایا جاتا ہے، اور وہ نیوز کہ یہودی کام کرنے نہیں گئے تھے، یہ غلط نیوز ہے. خیر، اس قسم کا جھوٹ پھیلا کر ہم اپنے آپ کو اصل مسئلوں سے ہٹا دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے دشمن کا مقابلہ اس ہتھیار سے کریں جس ہتھیار سے وہ ہمارا مقابلہ کرتا ہے. اپنے بچاؤ کے لیے وہ ڈھال استعمال کریں جو ڈھال اس نے ہمارے حملے سے بچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. وہ ہتھیار علم ہے اور ترقی ہے، اور وہ ڈھال یونٹی ہے جو ان میں ہے اور ہم میں نہیں. اگر ہم صرف اپنے درمیان اتحاد مضبوط کریں اور اپنا سارا فوکس اپنی ترقی اور اپنے آنے والی نسلوں کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پر خرچ کریں تو کوئی یہودی سازش ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.